بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا، اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا لیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے، اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پراسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ عرش الہی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کی اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین و آسمان ایسے ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کھڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جس طرح کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساتوں زمین و آسمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسے ہے، تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش ساتوں آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جس طرح گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن۔ جس طرح ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو تمام مخلوق پیدا ہو گئی۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہ فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ پناہ ہونے والا ہے، اور تیرا رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہیں جو صاحب جلال ہیں۔ ناظرین، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن پناہ ضرور ہوگا، اور ہر چیز کو پناہ ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ہیں جو کبھی بھی پناہ نہیں ہوگی، جن میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش جو کبھی پناہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے عرش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کبھی پناہ نہیں ہوگا،
ناظرین، اللہ تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ ناظرین، عرش الہی کو اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں۔ ناظرین، جس طرح چیز کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور حیت کیسے ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر ساتوں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، تو ان کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش سرخ صرف یاقوت سے بنا ہوا ہے، جس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے خوبصورت مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسے کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کیلوں سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کیلوں سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی اسی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آج کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔